بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حسد عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت یا خوشی ہو تو دوسرا انسان یہ چاہے کہ وہ نعمت یا خوشی اس سے دور ہو جائے، یا وہ سب اس سے منتقل ہو کر حسد کرنے والے کے پاس آ جائے۔ سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگے۔ جب کسی قوم میں حسد پھیل جاتا ہے تو یہ بالآخر ان کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ اس سے بیمار جذبات کی آبیاری اور پرورش ہوتی ہے۔ حسد بہت سے دوسرے گناہوں کو بھی جنم دیتا ہے، جیسے غیبت اور تہمت۔ یعنی اگر کوئی شخص اس شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو وہ اس کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں لوگوں سے اس کی برائیاں کرتا ہے تاکہ اس کے کردار کو خراب کر سکے۔ غیبت کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ غیبت دو لوگوں کو جدا کر دیتی ہے، ان کے اتحاد کو ختم کر دیتی ہے، ان کے درمیان دراڑ پیدا کر دیتی ہے۔ حاسد وہ ہے جو دوسروں کی نعمتوں سے جلتا ہے، وہ یہ نہ برداشت کر سکے کہ اللہ نے کسی کو مال، علم دین، حسن اور دیگر نعمتوں سے نوازا ہے۔ بسا اوقات یہ کیفیت دل تک رہتی ہے اور بعض اوقات بڑھتے بڑھتے اس مقام تک آ پہنچتی ہے کہ حاسد جس سے حسد کرتا ہے اس کے خلاف عملی قدم اٹھانے پہ آ جاتا ہے۔ سب سے آسان اور مشہور عملی قدم تعویذ گنڈا ہے، جو کہ عموماً حسد کرنے والا کروانے سے پیچھے نہیں ہٹتا، چاہے ایسے عمل سے دین سے خالی ہی کیوں نہ ہونا پڑے۔ کسی کی تباہی دیکھنے کی خاطر کالے پیلے جادو کروانے والے عاملوں کو منہ مانگی رقم تک لگا دی جاتی ہے، اور یہ صرف قلب کی تسکین کے لیے کیا جاتا ہے، حالانکہ ان سب چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اگر انسان کسی دوسرے پر اللہ کا فضل و کرم دیکھے اور پھر اللہ سے اپنے لیے بھی وہی کچھ یا اس سے بڑھ کر طلب کرے تو یہ رشک کہلاتا ہے، اور یہ جائز ہے، کیونکہ اس نے دوسرے انسان یا صاحب نعمت کا زوال نہیں چاہا، نہ چھن جانے کی تمنا کی۔ حسد کی برائی ہی یہ ہے کہ اس میں مبتلا ہو کر ایک بھائی دوسرے بھائی کی خوشیوں، نعمتوں کے زوال کے یا چھن جانے کی آرزو کرتا ہے۔ یہ سب رب کی تقسیم ہے اور اس کی تقسیم پر راضی ہو جانا بہت ہی افضل ہے۔ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ اگر وہ اپنے سے افضل انسان کو دیکھتا ہے تو وہ بھی اس جیسا بننے کی خواہش ضرور کرتا ہے۔ یہ بات بالکل بھی غلط نہیں ہے اگر اس میں حسد کا عنصر شامل نہ ہو، بلکہ اس جیسا بننے کے لیے اس سے متاثر ہو کر حوصلہ بلند ہو، یعنی اپنے آپ کو اس جیسا بنانے کے لیے دوسرا شخص محنت کا سہارا لے، یہ چاہے دفتری لوگ ہوں یا تاجر ہوں یا طالب علم ہوں، خواہ زندگی کے کسی بھی پہلو میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے۔ بس ایک دوسرے سے جیلسی نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ ہر وقت اپنے آپ کو کمتر تو محسوس کریں گے ہی اور ساتھ میں پریشان بھی رہیں گے۔ ہر انسان کوئی نہ کوئی خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے۔ اپنے کردار اور مزاج کی خامیوں کو سمجھتے ہوئے ان کی اصلاح کی کوشش کرنا مثبت اور تعمیری سرگرمی ہے۔ لیکن اگر اپنی خامیوں کی اصلاح کی بجائے دوسروں کی صلاحیتوں اور خوبیوں پر انسان جلنا اور کڑنا شروع کر دے تو یہ حسد کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔
ایسا انسان احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنی اور دوسروں کی زندگی اجیرن کر دیتا ہے۔ اپنی صلاحیت اور خوبیوں پر اس کی نظر نہیں جاتی، وہ ہر وقت دوسروں پر نظر رکھتا ہے، اللہ سے شکوہ کرنا رہتا ہے اور حاسد بن جاتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔